یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناروا بات کریں، تو ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ پھر فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب ہوں یا مشرکین، جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ کیوں؟ ایسا کیوں تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ کس بات پر؟ اس لیے کہ یہود یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر خود ان کی نسل میں سے ہو۔ جب آخری پیغمبر کے لیے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا، حالانکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے لیکن چچا کے بیٹے تھے، تو انہیں اس بات پر بنی اسماعیل سے حسد ہوا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ آپ کے اس مقام کو تسلیم نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی مشرکین میں سے جو لوگ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، ان کو بھی آپ سے بہت حسد تھا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ حسد میں مبتلا ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تم پر کوئی خیر اور بھلائی نازل ہو، لیکن اس بات کی فکر نہ کرو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، یعنی کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اپنے فیصلوں میں حکمت رکھتا ہے اور اس کے سب فیصلے اس کے اپنے اختیار میں ہیں، کسی انسان کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس لیے تم اس بات پر فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں جن لوگوں کو کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی کسی بھی اعتبار سے کوئی ترقی حاصل ہوتی، تو بعض اوقات وہیں پر حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان پریشان ہوتا ہے اور جو نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے اس کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو اس پر انسان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ کسی کے برا چاہنے سے کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اللہ اپنی رحمت فرما دے تو بجائے اس کے کہ انسان بے صبرہ ہو کر حاسد کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اچھے اچھے کام کرے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کرے اور حاسدوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہو رہے تھے وہ بعض اوقات ان احکامات سے مختلف تھے جو تورات میں موجود تھے۔ اس پر بھی اہل کتاب کو بہت اعتراض ہوتا کہ یہ نبی نئی نئی باتیں کرتا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایک ہی بات ہونی چاہیے تھی، ایک ہی جیسی باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو چاہے اپنے کلام میں سے اتارے، جس کو جو احکام چاہے دے، چاہے ایک حکم اتارنے کے بعد خود اس کو منسوخ کر دے یا اس کی طرح کا کوئی اور حکم لے آئے، یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کو ہدایت دینا اس کا کام ہے، وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا یہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے بندوں کو اللہ کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت، ملکیت، حکومت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر،
اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار. یعنی اگر تم نے اس ہستی کو ناراض کر لیا، اس کے کاموں پر اعتراض کیا، اس کے احکامات میں نکتے نکالے اور مین میخ کی اور ان کو قبول نہ کیا، تو اس میں پھر تم اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکو گے. پھر کوئی اور تمہیں اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکتا، کوئی مدد کو بھی نہیں آ سکتا. اس لیے ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرو اور جو کچھ وہ تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کرو اور خوشی سے قبول کرو. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے طرح طرح کے سوال کیے. ایک مثال پیچھے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حکم ماننے کی بجائے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے. مسلمانوں کو بھی بعض اوقات یہود یہ کہتے کہ جاؤ اور اپنے نبی سے یہ پوچھ کر آؤ، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو. بعض اوقات وہ ان کی باتوں میں آ جاتے اور آ کر وہ باتیں پوچھنے لگتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا، کیونکہ بعض اوقات کثرت سوال انسان کو سیدھے رستے سے دور لے جاتی. سوال کرنا منع نہیں، علم کی جستجو میں سوال پسندیدہ ہے، لیکن بلا ضرورت سوال منع ہے. اور ایسا سوال کہ جس سے مطلوب حق کی تلاش نہ ہو بلکہ دوسرے کو زج کرنا مقصود ہو، یا بعض اوقات احکامات کے اندر مین میخ نکالنا یا ان کو کسی طرح کمتر ثابت کرنا مقصود ہو، تو ایسی چیز ناپسندیدہ ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص بھی ایمان کو کفر سے بدل ڈالے گا تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان سوالات کے ذریعے تم حق کو پانے کی بجائے تم حق سے اور دور نکل جاؤ. اس لیے سوال کرو تو ضرورت کا، کچھ سیکھنے کا، کچھ حاصل کرنے کا. پھر فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے.